ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ پھر ہمارے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، دکھ نازل ہوتے اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں، ہمارے اندر فساد برپا رہے۔ اس کی بہت بڑی نحوست ہے۔ مثال کے طور پہ بارش ہو، رحمت اللہ کی، پاکیزہ ہے، پاک۔ اگر کسی چھت پہ بارش گری، چھت پہ گندگی تھی، تو وہ بارش کا پانی جب اس گندگی کے ساتھ ملے، وہ گندگی بارش کے پانی کو بھی گندا کر دے گی۔ اب وہ پانی پرنالے سے جب نیچے آیا، اس کے چھینٹے کسی کے کپڑوں پہ پڑ گئے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ یہی مثال ہماری ہے کہ ہماری طبیعتوں کے اندر فساد برپا ہونے کی وجہ سے ہم اتنے نحوست زدہ ہو چکے ہیں کہ اس ماحول میں جس طرف جاتے ہیں نحوستے ہی پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگوں کو ڈر سنائیں، خوشخبریاں سنائیں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، پس جب لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرمائی کہ وہ لوگ جن کو زمین اپنے اوپر بوجھ سمجھتی تھی، جہاں کفر، ظلم، ستم کا اندھیرا عام تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لحاظ سے ان کی تربیت فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی۔ پھر صرف یہ زمین نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے میرے صدیق کو پکارا جائے گا۔ یہ اصلاح تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ انداز تربیت تھا، اور یہ تربیت کا وہ رنگ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمار، جنت میرے عمار کے قدموں کی مشتاق ہے۔ جنت چاہتی ہے کہ عمار کے قدم میرے اندر آئیں۔ کہاں یہ زمین کے گناہگار بندے کو، بدکار بندے کو، جس کے اعمال اور نظریات کے اندر فساد برپا ہو چکا ہوتا ہے، زمین اسے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتی ہے، اور کہاں رب کی جنت جن کی صلاح ہو جائے ان کو پکارتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا جب یہ ماحول دیکھا، یہ جمع غفیر دیکھا، ان کی اصلاح دیکھی، ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے صالحین کی ایک جماعت تیار کی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ایک ایک کر کے یہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر وہ لوگ آ جائیں گے جن کو ان صالحین نے تیار کیا ہوگا، پھر ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جن کو انہوں نے تیار کیا ہوگا۔ فرمایا یہ تین زمانے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین ادوار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون، یعنی بہترین زمانہ ہوں گے، یہ بہترین لوگ ہوں گے، ان کا ایک ایک بندہ بعد میں آنے والے کروڑوں پر بھاری ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتَبْقَى حُفَالَةٌ، فرمایا کہ پیچھے چھان رہ جائے گا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھان، یہ حفالہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے ردی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہو، ان میں سے چھانٹ کر کے اچھی کھجوریں علیحدہ کر لی جائیں، بیچ دی جائیں، تو پیچھے جو ردی بچ جاتی ہیں۔ فرمایا جب بہترین زمانہ چلا جائے گا، پھر جو لوگ آئیں گے وہ اس چھان کی طرح ہوں گے، ردی کی طرح ہوں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ زمانے نبوت سے پہلے جو لوگ تھے، یا زمانے نبوت میں تھے، یا آج کے جو لوگ ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، دو ہاتھ، دو آنکھیں، دو کان، دو پاؤں، مناسب قد، ظاہری شکل اور صورت اور جسامت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ لیکن اس دور کے لوگوں کو حفالہ یعنی چھان، یعنی ردی کیوں کہا گیا؟ کہ جو وقت گزرا، ان کا تعلق اور ناطہ بارگاہ نبوت علیہ الصلوۃ والسلام سے کمزور ہونے لگا۔ جب ناطہ اور تعلق اس بارگاہ سے کمزور ہوا، پھر عقائد اور نظریات اور اعمال اور اخلاق اور کردار کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ جب فساد برپا ہو گیا تو پھر یہ ان کی مثال اس ردی کی طرح رہ گئی جو بکنے سے بچ جایا کرتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اگلا جملہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، دعائیں کر کر کے اور کروا کے تھک گئے ہیں، اولاد بات نہیں مانتی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صدیوں قبل یہ بات بتلا دی تھی کہ پھر اللہ ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ اگر ہم نتیجہ چاہتے ہیں، اگر ہم گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری بات مانے، ہمارا کہا مانے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کماتے ہیں اس سے ہمارا نان اور نفقہ پورا ہو جائے، گھر چل سکے، روزی میں برکت ہو، تو پھر ہر برکت کے لیے، ہر سکون کے لیے ہمیں فساد سے بچ کے اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور دوسروں تک اصلاح کا پیغام پہنچانا ہوگا۔